اور وہ واشی کون تھا؟ قاتل حمزہ. حمزہ نبی علیہ السلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے، دو شریک اور ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے. واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیجیے. واشی پیش ہوا، فرمایا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھا؟ اوئے ہائے ہائے، یہ وہ شخص ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، لیکن چچا کے معاملے میں، اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا، وہ دین کا مجاہد تھا، دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی. اور میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ حضور کی وفات کے وقت اگر حضرت حمزہ زندہ ہوتے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے نہیں ہونا تھا، حضرت حمزہ نہیں ہونا تھا. اس کا لاجیکل ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا؟ آرمی کا حضرت حمزہ. نبی علیہ السلام تو خیمے میں تھے نا، مسلمانوں کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ. غزوہ احد میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ. اس لیے آپ نے پھر غزوہ احد کے شہداء پہ جا کے جنازہ پڑھا تھا نا، کہ ان کی وجہ سے بعد والے لوگ بینیفیشری ہوں گے. تو یہ لوگ تو بینیفیشری نہیں ہوئے، ان کو سب کچھ آخرت میں ملا. یہ نہ ہو کہ اب تم آپس میں، بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ. اور وہی ہوا پھر بعد میں. تو نبی علیہ السلام نے قاتل حمزہ کو معاف کیا، اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے. حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے. مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جن جن کے بچے ہیں، میرے بھی اپنے بچے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں. بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے، ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی اسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہو؟ ناٹ ایٹ آل. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے. میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، جو صبح سے میں کربلا میں سے بیٹھ رہا ہوں. اور یعنی ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ، یعنی ایک اللہ سے ایک محکمہ خواب کی محکمہ بالکل الگ سے. آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے. یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے. اور نبی السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی. تو وہ تو کنفرم ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی، اور صحابی بھی عام نہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی. کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا. تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا نا. اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر، ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا. اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویۃ الایمان، جس میں گستاخیاں بھی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں. اور اس نے بھی لکھا یزید پلید لفظ لکھا. وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں. تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی. اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث، اور بریلوی میں تو بہت ہی کم. تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. ترمذی میں اور مسند احمد حدیث ہے نبی السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اللہ اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھتے ہو اس سے دشمنی رکھ. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا. کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی، آج تک ہے، اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ باقی واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی، اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہے وہ اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے، بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا. یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا، عثمان ابن طلحہ. تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا. پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر، ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان 3 بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے.
ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی، بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی، تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس میں میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا، نہ وہ نام لیا ہی نہیں، آپ خود سے نہ داخل کریں۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا۔ حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب عمار بن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہے تو انہوں نے کہا عمار کو تو باقی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل علاقے میں آتا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی الاسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے، 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ